Assalamu alaikum ji, hello and welcome to today's episode of Authoritarian Regimes in Middle Eastern Politics. Yahan pe we dive deep into the stories and struggle that shape the contemporary Middle Eastern region. Aaj hum apni attention divert karenge specifically towards Iran. Well, I'm your host Ahmed Kamal and today we are discussing a fascinating yet complex topic, the evolution of women's rights in Iran, from the Pahlavi era to contemporary era. فرینڈس، جب ہم ایران کی بات کرتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں دا گریٹ پرشین امپائر کی ایک امیج آتی ہے. دا گریٹ رومی کے کوٹ سنائی دیتے ہیں. ورڈز لائک دا بیوٹی یو سی ان می از اے ریفلیکشن آف یور سیلف اور واٹ یو سیک از سیکنگ یو. جب ہم ایران کی بات کرتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں فلیگ بیرر آف اسلام کی ایک امیج آتی ہے اور موسٹلی ہمارے خطے میں ایران کو ایز اے شیعہ ایکسٹریمسٹ کنٹری بھی کہا جاتا ہے. ویل اس سب کے باوجود ایک بہت ہی سینسٹیو اور کمپلیکس ٹاپک ہے جس کو کوئی ٹچ نہیں کرتا اینڈ اٹس آفن اوورلوکڈ. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا رائٹس آف وومن. سو joining me today are two esteemed scholars. We have Ms. Laiba, who's an expert in Middle Eastern politics, and we have Ms. Atika, who's a scholar specializing in human rights and international relations. So ladies, welcome to the show. Assalamu alaikum. Kaisi hain aap? Alhamdulillah. Okay, so in the early 20th century, at the beginning of 1900, ہم دیکھتے ہیں کہ women in Iran were largely suppressed. ان کی پبلک لائف، پالیٹکس اور ایجوکیشن میں کوئی خاص جگہ نہیں تھی. But then things began to change with the rise of the Pahlavi dynasty. So, Ms. Laiba, I'll start with you. Can you please explain what happened during the early phase of the Pahlavi dynasty and how it impacted the women's rights? First of all, thank you, Ahmed, for inviting me Sure. and giving me this opportunity to give my stance on this evolution. سیکنڈلی اگر ہم 1920s کی بات کریں، جب رضا شاہ پاور میں آیا تو ہی وانٹیڈ ٹو ماڈرنائز ایران اور اس نے اپنی گورنمنٹ میں اس طرح کی ریفارمز بھی امپلیمنٹ کی. اینڈ ون آف دا کی چینجز واز دا پروموشن آف ایجوکیشن اینڈ پبلک رولز فار ویمن، کیونکہ اس کا یہ بلیف تھا کہ اگر ہم ایران کو پروگریشن کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو ویمن شوڈ بی اے پارٹ آف پبلک اسفیئر. سملرلی اگر 1930s کی بات کریں تو اس نے ایک لا پاس کیا جس میں اس نے ویل کو بین کر دیا، کیونکہ وہ ویمن کی مور ویسٹرن سٹائل کلودنگ کو جو ہے وہ پروموٹ کرتا تھا. although it was controversial and many women resisted, لیکن یہ ایک significant step تھا in order to westernize and modernize Iranian society. Okay, تو اس کا مطلب women were given more freedom during the early era of the Pahlavi dynasty. لیکن in the mid 1940s جب محمد رضا شاہ جو کہ بیٹا تھا رضا شاہ کا، وہ جب اقتدار میں آتا ہے تب کیا ہوتا ہے؟ جی سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ احمد فار انوائٹنگ می آن دس پوڈ کاسٹ. دوسرا اگر ہم بات کریں محمد رضا شاہ کی، جو کہ 1941 میں آتا ہے، رول کرنے آتا ہے، جس میں 1979 تک جو ہے ایرانی ریولوشن تک رول کیا. اس نے جو ہے ہم دیکھتے ہیں تو اس نے اپنے باپ کی جو ایفرٹس ہیں اس کو کنٹینیو کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. لیکن ان دونوں کے ایرا میں کچھ امپورٹنٹ ڈفرینسز تھے. جو موسٹ سگنیفیکنٹ ڈفرینس تھا وہ اس کی 1963 کی وائٹ ریولوشن تھی، جس کے بعد ایران ہم ریپڈلی جو ہے وہ ماڈرنائز ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اس کا ایک پارٹ جو ہے وہ عورتوں کو ان کے حقوق دینا، جس میں رائٹ ٹو ووٹ ہے، اور انہیں پش کرنا کہ وہ اپنے حقوق کی ڈیمانڈ کریں. دوسرا اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو عورتیں ہیں ان کو ایجوکیشن کی مور اسیس ملتی ہے اور ان کو جو ہے وہ لیگل رائٹس دیے جاتے ہیں میرج اور ڈائیورس کے اندر. سو اٹ وازنٹ جسٹ اباؤٹ پولیٹیکل رائٹ. جو شاہ کی گورنمنٹ ہے وہ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کی جو پارٹیسپیشن ہے ہیلتھ کیئر کے اندر، ایجوکیشن کے اندر، ورک فورس کے اندر، وہ پروموٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو یہ جو ریفارمس تھی یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن ان کو اس کے ساتھ ساتھ کرٹیسزم کا بھی سامنا کرنا پڑا، کیونکہ یہ جو تھی یہ امپوز کی گئی تھی بائی دا اسٹیٹ. اوکے، اچھا، تو یہ چینجز 60s اور 70s میں لگ تو پروگریسو رہے تھے، لیکن آئی بلیو ان کو ایک یونانیمس ایکسیپٹنس نہیں مل رہی تھی.
ایک کنزرویٹو بہت سارے انفیکٹ کنزرویٹو گروپس کی طرف سے ان کو کافی بیکلیش بھی دیکھنے کو مل رہا تھا, اینڈ آئی بلیو دیٹ از جسٹ بیکاز دے ور ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ دس ویسٹرنائز کلچر. کمنگ ٹو یو مس لائبہ, can you please explain how did this social and political climate shift affected women rights in Iran? جی بالکل, اگر ہم لیٹ 1970s کی بات کریں تو ایرانینز اس ٹائم پہ شاہ کی رجیم سے فرسٹریٹ ہو چکے تھے, بیکاز ڈسپائٹ ماڈرنائزیشن there were growing concerns like corruption, political instability, inequality and erosion of traditional values. تو یہ جو سب کنسرنز تھے یہ وجہ بنے 1979 ریولوشن کے, جو کہ لارجلی اپوز کر رہے تھے شاہ اور اس کی رجیم کو. یہ ریولوشن جو تھی اٹ براٹ اے سگنیفیکینٹ شفٹ for women because under a new Islamic Republic گورنمنٹ نے ایک تھیوکریٹک سسٹم اڈاپٹ کیا جس کی جو بیس تھی وہ اسلامک لا پہ تھی, اور یہ ایک ڈرامیٹک ریورسل تھا ان پالیسیز اور لاز کا جو کہ شاہ نے اپنے ایرا میں امپلیمنٹ کی تھی. جیسے وہاں پہ ویل کو بین کر دیا گیا تھا بٹ ناؤ اٹ واز مینڈیٹڈ. سملرلی ویمنس پارٹیسپیشن ان ورک فورس اینڈ ایجوکیشن اس کو بھی ریسٹرکٹ کر دیا گیا, اینڈ سو مینی لیگل ریفارمز دیٹ ہیڈ پروٹیکٹڈ ویمن رائٹ اٹ ور آلسو ریپیلڈ. تو بیسیکلی 79 کی ریولوشن نے فنڈامنٹلی چینج کر دیا خواتین کے حقوق کو ان ایران, whether it's political or social. I get it. Ms. Atika, can you please talk about some of the specific changes جو اس ریولوشن کے ہمیں ارلی فیز میں نظر آتی ہیں؟ جی جیسا کہ لائبہ نے بات کی کہ اسلامک ریپبلک آف ایران جو ہے اس نے سیریز آف لا انٹروڈیوس کروائے بیسڈ آن شریعہ, رائٹ, بیسڈ آن انٹرپریٹیشنز آف شریعہ. تو مثال کے طور پہ جو سب سے پہلا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کہ جو ایج فار میرج تھی اس کو کم کر دیا گیا. اگر ایج تھی 18 تو اس کو کم کر کے 14 تک کر دیا گیا. Oh my God. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ ایسے لاز پاس کروائے گئے کنسرننگ وومنس ڈریس اینڈ بیہیویئر, اور ان کو مزید اسٹرکٹ کر دیا گیا. عورتوں کو پہ لازم کیا گیا کہ وہ حجاب کو پہنے اور لوز فٹنگ کلوتھس پہنے ٹو کور دیئر باڈیز. اس کے ساتھ ساتھ جو نئی گورنمنٹ ہے وہ عورتوں کے جو لیگل رائٹس تھے میرج اور ڈائیورس کے اندر وہ بھی واپس لے لیتی ہے. جو ایک کنسیپٹ ہمارے پاس آتا ہے میل گارڈینشپ کا وہ ری انسٹیٹڈ کر دیا جاتا ہے. مطلب کہ جو عورتیں ہیں دے ور انڈر دا لیگل رائٹس آف دیئر فادرز, ہسبینڈز اور میل ریلیٹیوز. سو دس سینیریو لیفٹ وومن ود فیور رائٹس دین دے ہیڈ ان پہلوی ایرا. جی, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسپائٹ آل دیز سیٹ بیکس women in Iran continue to fight for their freedom and their rights. I believe over these years بہت ساری خواتین نے ان ایشوز کے اگینسٹ اپنی آواز اٹھائی ہے, whether it's through activism, protest or even subtle acts of defiance. Well, coming to you, Ms. Laiba, can you please highlight some of the major moments یا movements جنہوں نے اس ایشو کو ایک انٹرنیشنل سٹیج پہ ہائی لائٹ کیا ہے؟ جی بالکل, اگر ہم ایران میں ویمن رائٹ کی اسٹرگل کی بات کریں تو اٹ ہیز بین گوئنگ آن. 2003 میں ا کی مومنٹ کیم ان جب عورتوں کا ایک گروپ جو ہے وہ ایک اسپورٹس ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے, یعنی وہ اسٹیڈیم میں جانا چاہتے ہیں, لیکن اس کو 1979 ریولوشن کے بعد بین کر دیا گیا. اینڈ دیز ایفرٹس ور اے براڈر پش فار جینڈر ایکوالٹی. اسی طرح 2009 میں ایک نوٹیبل موومنٹ ہوتا ہے ڈیورنگ دا گرین موومنٹ. اٹ واز بیسیکلی دا پولیٹیکل protest against election fraud and many women were at the forefront calling for their rights, freedom and end to repression. لیکن unfortunately government اس موومنٹ کو سپریس کر دیتی ہے. اسی طرح اگر ہم 2017-18 پروٹیسٹ کی بات کریں تو اس ٹائم پہ ایران جو تھا وہ اکنامک کرائسس سے بھی گزر رہا تھا, اینڈ آلسو ویمن ور اسپیکنگ فار دیئر رائٹس. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پروٹیسٹ سٹارٹ کر دیے. انہوں نے پبلک میں ایز اے فارم آف ریزسٹنس اپنے حجاب کو ریموو کرنا شروع کر دیا. اور اسی طرح اگر ہم 2022 کی بات کریں, ا ٹریجک ڈیتھ آف ماسا امینی, ا 22-year-old ویمن جس کو پولیس نے صرف اس لیے مار دیا کہ اس نے حجاب پراپر نہیں لیا ہوا تھا. اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے نیشن وائڈ پروٹیسٹ سٹارٹ ہو گئے. اور یہ جو پروٹیسٹ تھے یہ صرف اس اسپیسیفک حجاب لو کو لے کے نہیں تھے, بلکہ یہ جو تھے ان ساری خواتین کے براڈر رائٹس اور فریڈم کے لیے تھے. جی اچھا, see I agree with you کہ these protests are important, but there is also this one layer which is often overlooked and people hardly talk about it. Guys, I'm talking about the freedom of speech and the freedom of media. اب ایران کے اندر جو گورنمنٹ ہے they tightly control the media,
اور ہر وہ کنٹینٹ جس سے معاشرے میں انتشار یا اختلاف پیدا ہوتا ہے اس کو بان کر دیتے ہیں. تو مائی کوشچن ٹو یو مس عتیقہ از کہ ڈسپائٹ آل دیز اسٹرانگلی کنٹرولڈ میڈیا, ہاؤ ڈو وومن ان عراق نیویگیٹ؟ دیٹ از اے گریٹ کویسچن. جیسا کہ آپ نے بات کی, جو ایرانین گورنمنٹ ہے وہ اس کا ہم ٹائٹ کنٹرول دیکھتے ہیں ان کے سوشل میڈیا کے اوپر. ان کے جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے جیسا کہ ٹی وی ہے, نیوز پیپرز ہیں, ان کے اوپر بھی ان کا بہت کنٹرول ہے, اور جو دوسرے میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر بھی ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے. جو وہاں کی پریس ہے وہ ہیولی سینسرڈ ہے. وہاں کے جرنلسٹ جو ہیں اگر کسی بھی ٹاپک, سینسٹیو ٹاپک کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ وومن رائٹس ہے, تو انہیں جو ہے وہ سویئر کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے باوجود جو وہاں کی عورتیں ہیں, جو ایرانین وومن ہیں, انہوں نے کچھ ایسے ویز ڈھونڈے ہیں ٹو بائی پاس دیز ریسٹرکشنز, جیسا کہ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا یوز کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں, جس میں انسٹاگرام ہے, ٹویٹر ہے, ٹیلی گرام ہے. وہ وہاں پہ جو ہے وہ اپنی پروٹیسٹ آرگنائز کرواتی ہیں, وہ وہاں پہ اپنی آواز اٹھاتی ہیں, وہ دے اور ایڈوکیٹ دیئر فار اے چینج. تو اس کی ایک بیسٹ ایگزامپل ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے #MyStillTheFreedom کیمپین. 2014 کے اندر یہ سٹارٹ ہوئی. اس میں جو وومن جو تھیں انہوں نے جو ہے وہ حجاب اپنا ایز اے پروٹیسٹ آن لائن اس کی پکچرز پوسٹ کی کہ انہوں نے وہ اتار دیا ٹو پروٹیسٹ دس مینڈیٹری ڈریس کوڈ. اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم سوشل میڈیا کی پاور کی بات کریں تو جو سوشل میڈیا کی پاور ہے وہ ایون کہ جو وہاں کی لوکل میڈیا ہے وہ بھی ان چیزوں کو کور نہیں کر پا رہا, لیکن سوشل میڈیا کی ہم پاور دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی موومنٹس اور اس جیسی اور کئی موومنٹس, جیسے کہ لائبہ نے ماسا امینی کی بات کی, تو ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل اٹینشن ملتی ہے. صحیح. It's fascinating that despite all these obstacles, women in Iran continue to fight and continue to struggle. Coming to you, Ms. Laiba, with such tight control over media, do you think that social media is the primary tool for women rights activism in Iran? According to me, سوشل میڈیا ہیز بین اے گیم چینجر, کیونکہ اس نے عورتوں کو یہ ایبلٹی دی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر سکے. انہوں نے وہاں پہ اپنی سٹوریز شیئر کی, یعنی ان کو ایک انٹرنیشنل سپورٹ ملی. بٹ اٹس آلسو رسکی, کیونکہ گورنمنٹ ریگولرلی ان ایکٹیوسٹ کو کریک ڈاؤن کرتی ہے جو کہ سوشل میڈیا کے تھرو پروٹیسٹ آرگنائز کرتے ہیں اور ان پالیسیز کے خلاف بولتے ہیں, جیسے وہ مینڈیٹری حجاب پالیسی تھی. But I think despite all, the online space continues to be a vital tool for resistance. Indeed. اور جس طرح سے آپ نے بتایا اسٹوریز لائک ماسا امینی جس نے ایک انٹرنیشنل اٹینشن ڈرا کی ہے ٹورڈز دس آل آن گوئنگ ایشو. اپارٹ فرام دیٹ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ایران کی خواتین نے ہمیشہ ایک بہت ہی اسٹرانگ رول ادا کیا ہے اپنی کنٹری کی پولیٹیکل یا سوشل موومنٹ کے اندر. تو however, coming to you, Ms. Atiqa, کیا لگتا ہے آپ کو, what does the future hold for women rights activism in Iran, and do you think کہ امید کی کوئی کرن باقی ہے? I mean, are there any signs of hope? جی, it is hard to predict, لیکن میرا ماننا ہے کہ دیر از اسٹل ہوپ, ڈسپائٹ کہ جو گورنمنٹ کی ہمیں ایفرٹس نظر آ رہی ہیں کہ وہ ایرانین وومن کو سپریس کرتے ہوئے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ایرانین وومن ہیں دے کنٹینیو ٹو ریزسٹ, دے کنٹینیو ٹو پش فار اے چینج. اور ہم ایک گروئنگ ویو دیکھتے ہیں ایران کے اندر, گروئنگ ویو آف فیمنسٹ ایکٹیویزم. تو یہ جو سوشل میڈیا اور گلوبل اٹینشن ہے یہ بھی ان وائسز کو ایمپلیفائی کرنے میں ہیلپ کر رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ینگر جنریشن ہے وہاں کی وہ اس اسٹیٹس کو چیلنج کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ گورنمنٹ وہاں کی وہ بھی انہیں کنٹرول نہیں کر پا رہی. تو اٹ از اے لانگ روڈ ایڈ, جیسا کہ کہتے ہیں کہ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. سو the resilience of Iranian women is remarkable. They are not backing down, and that is the reason why I believe there is change possible. Well, I think that sums up today's episode. Thank you so much, my fellow scholars, for joining me today and sharing your insights. اور ہمارے ویورز کے لیے آئی ہوپ کہ آج کے اس ایشو نے تھوڑا سا روشنی ڈالی ہوگی اس سینسٹیو ٹاپک کے اوپر. فرینڈس, دس از اے اسٹوری آف اسٹرگل, ریزیلینس, لاس اینڈ ہوپ فار اے بیٹر فیوچر. آئی ہوپ آپ نے انجوائے کیا آج کا ایپیسوڈ. تھینک یو سو مچ فار ویونگ. آئی ہوپ یو لائک اٹ. ڈو سبسکرائب ٹو آور چینل. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.
Thank you so much. Allah Hafiz.